اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق میں آج ہم ایک آپ کو جھوٹوں کی ملکہ کی داستان سنانے جا رہے ہیں۔ ویسے تو اس کا باپ مغل اعظم بننے کے شوق میں ہر وہ کام کرتا تھا کہ ثابت ہو سکے کہ وہ ایک مطلق العنان بادشاہ ہے، اور یہ بھی اب ملکہ بننے کے چکر میں ہر وہ کام کر رہی ہے جو اسے مزید ذلت کے گھڑے میں اور پھینکتا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد جھوٹ اور صرف جھوٹ پہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر یہ باپ کو شدید نقصان پہنچانے والی، اقتدار سے محروم کرنے والی، عدالتوں سے ذلیل کروانے والی، سزا دلوانے والی اگر یہ بیٹی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ کیلگری فانٹ قتل کا جعلی خط اور اس طرح کے باپ کو یہ کہنا کہ تم نیشنل اسمبلی میں پیپر لہرا کے یہ بتاؤ کہ یہ ہیں وہ ثبوت جو میں دکھا سکتا ہوں، اور بعد میں ثبوت کیا تھا؟ جعلی خط کا صرف جو نکل نہیں سکا، اور سپریم کورٹ سے باپ کو سزا دلا کے ہی اس نے اپنی امپارٹنس بنائی۔ اور میرا خیال ہے میرے ساتھ جناب نور محمد قصوری صاحب موجود ہیں جو پیپلز پارٹی کے بے نظیر کے دور میں ان کے ایڈوائزر رہے۔ یہ سیاست کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور جب اسٹوڈنٹ تھے اس وقت سے سیاست میں ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح مغل بادشاہ یا دوسری بادشاہیں ہوتی ہیں دنیا میں، ایک بیٹا باپ کو مروا دیتا تھا، باپ بھائیوں کو مروا دیتا تھا صرف اقتدار کے لیے، تو کیا اس نے اپنی امپارٹنس دینے کے لیے اور ایک وزیر اعظم کے عہدے تک پہنچنے کے لیے باپ کو دھکا دے کے پرے نہیں کیا، اور اس نے اس کا فائدہ خود نہیں اٹھانا چاہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن اور اس کے لیے بے پناہ جھوٹ بولتی ہے، دن رات جھوٹ بول رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احسان صاحب، یہ سیاست ہے، اس کو ہمیشہ کہا گیا ہے کہ سیاست کے دل میں جو ہے سیاست میں دل نہیں ہوتا، دل نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل بات، لیکن یہاں تو مصیبت ہے، یہاں ذہن بھی نہیں ہے، یہاں ذہن بھی نہیں ہے نا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے جو اس فیملی کے جو جرائم ہیں ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، چاہے سپریم کورٹ پہ حملے کی شکل میں آپ لیں۔ اچھا، ایک سوال جو مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کیا اس قوم کی غیرت، کیا ان صحافیوں کی حیا، ان صحافیوں کی شرم یہ مر چکی ہے کہ جو اس سے کوئی سوال نہیں کرتے جب وہ بول رہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے ثابت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے میں دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت ہوں اور بڑی سچی عورت ہوں؟ کوئی سوال کرے کہ یہ جو جھوٹ ہے، یہ ثنا بچا کے پروگرام میں جھوٹ بولا، لا تعداد پروگرام میں اس نے مسلسل ایک جھوٹ کے انبار اس کے کھاتے میں ہے، لیکن کیا سب کے ضمیر مر چکے ہیں ان صحافیوں کے کہ کوئی سوال نہیں کرتا وہاں؟ اصل میں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ اگر یہ جواب دہی کا سسٹم پہلے دن سے مضبوط ہو جائے، یا ان سے جواب مانگے جاتے ہیں، تو آج شاید پاکستان کے نہ قوم کو، نہ عوام کو، نہ ملک کو، نہ انسٹیٹیوشن کو یہ دن نہ دیتے۔ جس وقت آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ ہوا، سپریم کورٹ کے ججوں کو اپنی جان بچا کر اپنے وہ جو ہے مطلب جو وہاں ویٹنگ روم ہے ان میں جا کے بینچوں کے نیچے مطلب چھپ کر اپنی زندگی بچانی پڑی، وہ نظر انداز کیا۔ ایک آرمی چیف کو اپنے گھر بلا کر اس سے استعفیٰ لیا جاتا ہے، دنیا میں آج کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوا۔ لیکن ساتھ ایک اور بھی تو اچھی مثال بھی ہے نا، یہ نے کوشش کی کہ آرمی چیف کو گاڑی بھی پیش کرے تو جہاں سے ذلیل ہو کے وہ تو باپ کو بھی ڈانٹ پڑی اور انہیں بھی ڈانٹ پڑی، وہاں بھی شرم نہیں آئی ہے۔ آرمی چیف کو گھر بلا کر وہ استعفیٰ لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ڈان لیکس آئی، اس کے بعد سیکنڈ اس کا جو مطلب ہے کہ ایپیسوڈ ملتان میں نواز شریف مطلب لکھا دکھایا کسی کا، کیونکہ وہ نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کو تو جو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے اس سے آگے پڑھتا۔ ایک چیز اور بھی کرتوت کی تھی، مقبوط الحواس سے ان کی اولاد جو ہے حسین نواز نامی ایک شخص، اس سے 4 مہینے لکھی جو مرواہی بات ہے، تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ جس کے بعد 10 سال کی تلاوت نہیں کرنی پڑی، مسلسل جوڈیشری میں اور دوسرے اداروں میں
ان کی حماقتوں کو، ضلالتوں کو، ان کے جرائم کو جب نظر انداز کیا تو وہ اپنے آپ کو ایک تو قوم یہ ثابت، مطلب دیکھیں قوم کیا کرتی، وہ قوم کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انٹچیبل ہے، اب ہمیں ان سے ہی گزارا کرنا پڑے گا. قوم بھی دیکھو کمپرومائز کر جاتی ہے. جب آپ ایک آدمی آپ مسلسل جرم کرتا ہے، مسلسل آئین کی خلاف ورزیاں کرتا ہے، ملک کو نقصان پہنچانے کے اپنی ذاتی مقاصد کے لیے ہر چیز کو ہی اپنی ذاتی مقاصد بنا دیتا ہے، جب اس کو انسٹیٹیوشن میں نظر آپ دیکھ لو جیسے گڈے ہوتے ہیں علاقے میں، جب بدماش ہیں یہ چور چکے، آخر کار قوم بھی ان کے ساتھ کمپرومائز کر لیتی ہے. جب آپ ان کے ساتھ جب انسٹیٹیوشن کمپرومائز کریں گے تو لوگ بھی کمپرومائز کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ ان کے جرائم کو نظر انداز کیا گیا، ان کے جرائم سے مطلب چشم پوشی کی گئی. اس لیے آج مریم جیسی مطلب مریم تو وہ ایک پاکیزہ نام ہے، میں آگے اس کا ہمیشہ آپ کو پتا ہے مسز صفدر کہے نا، نہ اس کو صفدر مسز صفدر کہتے ہیں، جس کا نام لیتے ہوئے بھی شرماتی ہے کہ میرا نام مسز صفدر بھی نہ لیا جائے. کمال ہے بخش. میں تو اس کو ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں ڈیزی کہتا ہوں، ڈیزی. تو یہ ڈیزی کی جو مطلب آپ یہ میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کے خاندان کا سیاست سے تعلق کیا ہے، نہ وہ سیاست کے لیے بنے ہیں، نہ ان کا سیاست مقصد ہے، نہ وہ سیاست میں رہ سکتے. انہوں نے ذاتی مقاصد کو ہی پاکستان کا نام رکھ دیا ہے، ذاتی مقاصد ہی ان کا مذہب ہے، ذاتی مقاصد ہی ان کا سب کچھ ہے. اس لیے وہ ذاتی مفاصل جب تک وہ احسان صاحب دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کے ساتھ کمپرومائزنگ پوزیشن میں رہیں گے. جیسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مقاصد کے لیے کوئی رکاوٹ ڈالنا ہے یا کوئی تو وہ فوری طور پہ. میں کچھ جھوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ثنا پوچھا کہ پروگرام میں اس نے کہا کہ میری تو کیا میرے بھائیوں کی ماں کی بہن کی بھی کوئی پراپرٹی نہیں، جبکہ اس کا بھائی اس سے ایک دو روز بعد وہ مقبوط الحوا جو ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ ہماری پراپرٹیاں لندن میں فلاں فلاں، اسے نام اسے ایڈریس ساتھ بتا دیجیے. تو اسی طرح اس کے آغاز تو یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نے کوشش کی تھی کہ ایک لاہور کے ایک بڑے مشہور کالج میں داخلے کی ایف ایس سی میں، وہاں سے داخلہ نہیں ہو سکا اور تو اس پرنسپل کو انہوں نے بے پناہ پریشان کیا، وہ بیچاری کو ریزائن دینا پڑ گیا تھا. پھر اس کے بعد جب جعلی انہوں نے ایف ایس سی کر لیا، جعلی نمبر لے لیے، نقلیں گھر پہ کروا کے، تو پھر کے ای میں میڈیکل میں جانا چاہا. وہاں بھی جب پرنسپل نے داخلہ دینے سے انکار کر دیا تو یہ کہہ اس پرنسپل کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اس کے بعد پھر پیٹ آرمی کالج میں داخلہ دلایا گیا، وہ بھی نہیں کر سکی یہ. اور حد یہ ہے کہ اس کے جو کیلبری فانٹ تھے اس کے بارے میں جھوٹ بولا اس نے، جو تھا اس کا قطری خط جو لینے گئی تھی یہ وہ لے کے جب آئی وہ بھی جھوٹا نکلایا، اس کے بارے میں کوئی کورٹ کو مطمئن نہیں کر سکی. پھر ایک جج کو انہوں نے جاتی عمرہ تک بلا لیا جس کو پیسے 50 کروڑ روپیہ پتہ نہیں اب اس میں سے کتنا گیا کتنا نہیں، لیکن انہوں نے چکر دے کے اس کو شراب پلا کے کس طرح جس سے بھی کیا ہوگا. اس عورت یہ تو اتنی بھیانک عورت ہے سازشوں کے لیے کہ جن کچھ ملکاؤں کی کہانیاں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ وہ یہ کرتے تھے، جرنیل بنوا دیتی تھی، فلاں کرتا تھا، فلاں سے اپنا باپ بنوا دیا. تو یہ کردار تو مجھے وہ کردار نظر آ رہا ہے اس عورت میں. اسی طرح اب یہ کہا گیا جی کہ ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس کوئی شخص جو تھا وہ ہدایت دے رہا تھا پولیس والوں کو، وہ سادہ کپڑوں والا اس کا اپنا نکلا سیکورٹی گارڈ نکلا. جو ہدایت دینے کی بات تھی وہ بھی ختم ہوگی. پہلے کہا کہ رینجر والوں نے اریسٹ کیا اسے، وہ سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. پھر جو دروازہ ٹوٹا ہوا ہے جو بقول ان کے توڑا گیا جھوٹ، یہاں سے سب سے پہلے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان ہوٹلوں میں ماسٹر کی، چونکہ یہ ساری الیکٹرانک ہوتے ہیں جہاں توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ماسٹر کی ریسپشن پہ موجود ہوتی ہے، جب مرضی جا کے لے لیں اسے. اور اگر پولیس والے اس ہوٹل میں، یہ 5 اسٹار ہوٹل میں پولیس کو انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہوتی جب تک وہ اجازت نہ دیں. اگر وہ آگے تھے تو وہ ماسٹر کی بھی لے سکتے تھے. پھر ڈرامہ کیا گیا کہ جی آئی جی کو اغوا کیا گیا،
روہی صاحب میں جب شعیب شڈل صاحب وہاں آئی جی تھے میں جاتا رہا وہاں پہ. بلڈنگ جو سڑک کے درمیان کم کم آئی جی کے آفس کی اور دوسرے کے درمیان کم کم 200 فٹ کا فاصلہ ہوگا. اس کے سامنے والی بلڈنگ کے اوپر بھی سپاہی گنوں کی پوزیشن لیے بیٹھے تھے، جبکہ اس وقت دہشت گردی اتنی زیادہ نہیں تھی. اسی طرح آپ کو اور جو سیکورٹی آئی جی کے گھر پہ بقول اس کے 2 بندے گئے انہیں اغوا کر کے لے گئے. اگر ایک آئی جی پولیس کو 2 بندے اغوا کر سکتے ہیں تو آفرین ہے ان کے صوبے کی حکومت پہ. اور سب سے بڑی چیز اس میں یہ ہے کہ آئی جی کے گھر پہ کم از کم 30 سے 40 بندے ہر ملازم موجود ہیں. کیا وہ سارے سب انسپیکٹر کے 2-3 آدمی تو سب انسپیکٹر کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں زیادہ، سب انسپیکٹر جو اور گیٹ پہ گارڈ ہوتا ہے، وہی میں جو گیٹ پہ باقاعدہ انٹری ہو کے پھر آگے جانا پڑتا ہے. پوچھتے ہیں کہ یہ جناب گیسٹ آپ کے آئے ہیں یا آ سکتے ہیں. اغوا کا ایک ایسا مطلب لفظ ہے کہ جو میرے خیال کے مطابق تو اس آئی جی کو اپنے اوپر یہ الزام لگنے پہ ریزائن کر دینا چاہیے تھا کہ مجھے کون مائیکل لال جو اغوا کر سکے. پہلے تو اسے یہ کہنا چاہیے تھا. اور یہ مجھے جو نظر آتا ہے تھوڑا پتہ نہیں ممکن ہے یہ غلط ہو لیکن ایک ماضی ہوتا ہے نا، مجھے یہ سارا ڈرامہ زرداری سٹائل ڈرامہ لگتا ہے. آپ کے تو لیڈر ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں. یہ زرداری سٹائل ڈرامہ لگتا ہے کہ اس انداز میں جس میں، لیکن اب ایک میں نیا نقطہ آپ کو دینے لگا ہوں. میرے خیال میں زرداری میں میں ایک فکرہ کہا کرتا ہوں، اسے یاد رکھیے گا. اور یہ اچھا فکرہ برا نہیں ہے کہ اونٹ اور بلوچ کبھی اپنا انتقام اپنی بےزتی نہیں بھولتا. یہ ایک مذاقی ہے، یہ غلط بات نہیں ہے. محاورہ بنا ہوا. تو جتنا انہوں نے زرداری کو پریشان کیا تھا، جتنا انہوں نے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس طرح وہ اس کے بارے میں لفظ کہتے ہیں ہم گھسیٹیں گے سڑکوں پہ، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اس نے اپنا انتقام یہ ڈرامہ کر کے، کیونکہ اس طرح ڈبل ہے جو اس نے ویپن کھیلا، ان سے جھوٹ بلوا دیے اور انہیں ذلیل بھی کروا دیا. اور جب انکوائری رپورٹ آئے گی تو وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کہاں کتنا جھوٹ بولا. تو یہ ایک پہلو وہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور ان کے کون سے جھوٹ کا آرمی چیف کے بارے میں یہ کہتی رہی، نواز شریف بھی کہتا رہا کہ ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان کی بدقسمتی کہ زبیر بھی جھوٹ نہ بول سکا. اس نے کہا کہ میں نے سوال کیا گیا، ٹرکی سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے 3-4 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے تو کیا ان کے بارے میں بات نہیں کرتا جو، اور میں کیا لینے گیا تھا، انہی کے بارے میں بات کرنی تھی. ان کی سیاست کے بارے میں بات ہوگی تو ان کے بارے میں بات ہوگی. اس طرح کے کون سی مثالیں دیں ہم کہ جس سے یہ، اور لیکن مجھے صرف اس بات پہ تکلیف ہے کہ جو اس کا انٹرویو کرتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی غیرت کیوں نہیں جاگتی، یہ سوال کیوں نہیں کرتے وہ صحافی کہ تم نے یہ جھوٹ بولے اس کا جواب دو پہلے، پھر ہم تو تمہارا انٹرویو کریں گے، پھر انٹرویو چھاپیں گے. احسان صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اپنی جو مجھے ذہنی طور پہ دیتے ہیں وہ یہ ہے، 2 شکوہ مجھے ہے ہمارے جو سیکورٹی اور جوڈیشل انسٹیٹیوشن ان سے ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے، کہ جب ان انسٹیٹیوشنس نے ان کے جرائم کو نظر انداز کیا، بار کی حماقتوں کو، ان کی ضلالتوں کو انہوں نے نظر انداز کیا، آج وہ اتنے مضبوط ہو گئے، وہ ایک اتنا بڑا قاتل بن گئے کہ اب وہ پاکستان پر حملے کے لیے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ کر کے کوئی نظر انداز نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے کہ میاں نواز شریف نے جو انٹرویو دیا ہے وہ ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں دیا، وہ انہوں نے انٹرنیشنل پلیئر کو کہا ہے کہ میں پاکستان میں بندہ ہوں جو آپ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کر سکتا ہوں، کے طور پہ کام میں ایجنٹ کے طور پہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے کام کر سکتا ہوں، اور میں پاکستان میں سول وار ہے اداروں میں کرا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسری ہے پولیٹیکل پارٹیز. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو مطلب اس پر ایک لمحہ ضائع کرے گا. ہم غور کرنا چاہیے دوبارہ اپنی پالیسی پر کہ شریف کے ساتھ جو یہ پولیٹیکل ریلیشن ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ میں سمجھتا ہوں ملک کے انٹرسٹ کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. پولیٹیکل پارٹیوں کبھی ہار ہوتی ہے کبھی جیت ہوتی ہے. ملک کا جو مفاد ہے
وہ یہ دیکھیں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ملک کے لیے کہیں بہت زیادہ نقصان تو نہیں پہنچائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج میری یہ کنسیڈر اوپینین ہے کہ شریف فیملی اس وقت صرف اپنے جو جرائم سے اور کرائم سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر کچھ اس وقت رسول صاحب آپ نے آپ کی بات بھی سن لی اور میں نے جو اس کے جھوٹ کے پول کھولنے تھے وہ بھی بتا دیے. آئیں ہم سب مل کے اگر کسی میں کوئی ضمیر زندہ ہے تو اللہ کا وہ فرمان دہرا دیں ایک دفعہ پھر کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت لعنت لعنت. اس پہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, اس کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو آپ جب ان کا کوئی بندہ بھی جو جھوٹوں کا ساتھ دیتا ہے وہ لعنت اس تک بھی انشاءاللہ ضرور جائے گی. اس کو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کے ساتھ ہی ہم ختم کرتے ہیں. بیسیکلی تو حضرت علی مرتضیٰ کا فرمان ہے جس کو منظوم میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عقل مند دانش مندانوں سپ نہیں لڑتے ایک کھڈو دو واری مڑ مڑ دھوکھا کھان محمد عقل جنا دی ماری, کہ بار بار ہمیں ان سے دھوکہ نہیں کھانا. لیکن کیا ہماری عقلیں واقعی ماری جا چکی؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, اپنے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو سامنے کھڑے کر کے آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ ان کو فیس آپ نے کرنا ہے تو کس طرح کرے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.